السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 24 سبق کو پڑھ لیا ہے، آج ہمارا یہ 25واں سبق ہوگا، اور یہ سبق ایک نیا صنف کے اندر آتا ہے جس صنف کا نام ہوگا افسانہ، اور معاف کیجیے گا جس صنف کا نام ہے غزل۔ تو ہم لوگ آج اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ غزل کی تعریف سمجھ لینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں غزل کس کو کہتے ہیں۔ غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی یا جوانی کے جذبات سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا رہا ہے، لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں حیات اور کائنات کے مختلف مسائل سمیٹے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزل جو ہے اس میں پہلے جو ہے فارسی اور اردو غزلوں میں جو ہے حسن و عشق کے جذبات کا ہی اظہار ہوتا تھا، یعنی حسن و عشق کی باتیں کی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں دور حاضر میں ابھی کے سمے میں اس میں جو ہے نا کائنات کی یعنی دنیا کی جتنی بھی مسائل ہیں ہر مسائل کو اس میں سمیٹے جا سکتے ہیں۔ سائنس کے ٹاپک پر بھی ہم لوگ غزل کی بات کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے مضمون پر ہم غزل پر بات کر سکتے ہیں۔ یعنی غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ اردو غزل ولی دکنی سے پہلے بھی کہی جاتی تھی، لیکن ولی نے اسے خاص معیار بخشا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو غزل کو کس نے خاص معیار بخشا تو ولی نے اسے خاص معیار بخشا، یعنی ولی سے پہلے بھی کہی جاتی تھی لیکن ولی نے انہیں خاص معیار بخشا۔ جب ولی کے ذریعے غزل شمال میں پہنچی تو میر، مومن، غالب جیسے شعراء پیدا ہوئے، یعنی جب یہ غزل جو ہے نا شمال ہند میں پہنچی تو میر، مومن اور غالب جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اقبال، فیض اور فراق نے بھی غزل گوئی کی روایت کو عام کیا۔ تو اس میں شمال ہند میں پہنچنے والے جو شعراء ہیں اس میں میر ہے، مومن ہے، غالب ہے، میر تقی میر، مومن خواہ مومن، مرزا اسد اللہ غالب ان لوگوں کا پورا نام ہے۔ اسی طرح اقبال ہے، فیض احمد فیض ہے اور فراق گورکھپوری ہے، ان لوگوں نے بھی غزل گوئی کی روایت کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ اب آئیے ہم لوگ اس غزل کے جو مصنف کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس غزل کے مصنف کا جو نام ہے وہ ہے مبارک عظیم آبادی، یعنی ان کا نام جو ہے مبارک عظیم۔ کیا نام ہے؟ مبارک عظیم۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ فدا حسین وامق۔ فدا حسین وامق۔ فدا حسین وامق کیا نام ہے؟ وامق۔ فدا حسین وامق، ان کے والد کا نام ہے فدا حسین وامق۔ آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے 21 اپریل 1869 عیسوی تاج پور ضلع دربھنگا میں ہوتا ہے، اور یہ صوبہ بہار کا ایک ضلع ہے۔ انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ ایک علمی، ادبی اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی۔ مبارک عظیم آبادی نے اردو ہی نہیں بلکہ فارسی میں بھی شاعری کی۔ فارسی میں وہ حکیم عبدالحمید پریسا سے اصلاح لیتے تھے، جبکہ اردو میں داغ دہلی کے شاگرد ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ مبارک عظیم آبادی جو فارسی میں کس کے شاگرد ہوئے یا کن سے وہ سیکھتے تھے، کن سے اصلاح لیتے تھے، تو آپ کو بتانا ہوگا حکیم عبدالحمید پریسا سے اصلاح لیتے تھے۔ اسی طرح اگر اردو میں اگر پوچھے جو کن سے اردو میں کن کے شاگرد ہوئے تو وہ داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے اردو میں۔ مبارک عظیم آبادی نے ایک بار حیدرآباد دکن کا بھی سفر کیا تھا۔ مبارک عظیم آبادی 1892 عیسوی داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1892 عیسوی میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے۔
اور داغ کے وصال 1909 عیسوی میں ہوتا ہے، یعنی داغ دہلوی کا جو انتقال ہوتا ہے 1909 عیسوی میں ہوتا ہے، 1905 عیسوی معاف کیجیے 1905 عیسوی میں ہوتا ہے، اور ان کے انتقال ہونے کے پہلے پہل تک آپ ان سے اصلاح سخن لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں داغ کا رنگ نمایاں ہے۔ کن کا رنگ نمایاں ہے؟ داغ کا رنگ نمایاں ہے۔ اس رنگ کے علاوہ ان کے یہاں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ مبارک عظیم آبادی نے طب سے متعلق 2 کتابیں لکھی۔ کس میں؟ طب سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ طب سے متعلق 2 کتابیں لکھی، اور دونوں کتاب کس زبان میں ہے؟ فارسی میں ہے۔ کس میں ہے؟ فارسی زبان میں لکھی ہے۔ کون کون سی کتابیں ہیں؟ میزان طب، اور دوسری کتاب ہے طب کبیر۔ مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوہ داغ کے نام سے شائع ہوا۔ کس نام سے شائع ہوا؟ جلوہ داغ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے مبارک عظیم آبادی کے کلام کا مجموعہ کیا ہے تو جلوہ داغ ہے، اور کس سن میں شائع ہوتا ہے تو 1951 عیسوی میں شائع ہوتا ہے۔ کس سن میں ہوتا ہے؟ 1951 عیسوی میں۔ کب ہوتا ہے؟ 1951 عیسوی میں شائع ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال 12 دسمبر 1958 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ 12 دسمبر 1958 عیسوی میں۔ کب؟ 12 دسمبر 1958 عیسوی میں ہوا۔ حکومت ہند نے 1954 میں آپ کے ادبی خدمات کا اعتراف کیا۔ کب کیا؟ 1954 عیسوی میں حکومت ہند نے ادبی خدمات کا اعتراف کیا، ادبی کا اعتراف کیا۔ تو آئیے آج ہم لوگ آج کا ہمارا جو غزل ہے مبارک عظیم آبادی کا، اس غزل کو پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں 2 غزلیں ہوں گی، اس غزل کو ہم لوگ سمجھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ مختصر ترین سوالات و جوابات کو دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ آج کے اس غزل کو پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ اس طریقے سے غزل کی شروعات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ساعتیں گزریں جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئیں، پھر کے آنے کی نہیں ناداں گھڑیاں جو کھو گئیں۔ یعنی جو ساعت مطلب گھڑی، ٹائم، وقت، جو وقت گزر گیا غفلت میں، سمجھ لیجئے وہ کھو گیا۔ غفلت میں آپ جس ٹائم کو کاٹ رہے ہیں سمجھیے وہ کھو گیا، پھر وہ واپس آنے کا نہیں۔ جو گھڑیاں جو چلی گئی، جو وقت بیت گیا، وہ پھر واپس آئے گا نہیں۔ کیا کہیں کیا 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 تیری نگاہوں نے سلوک، یعنی اپنے محبوب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں، کیا کہوں کہ تمہاری نگاہوں نے کیا کیا سلوک کیا مجھ سے۔ دل میں آئیں، دل میں ٹھہریں، دل میں کانٹے بو گئے، یعنی دل میں آ کے بسی اور دل میں ٹھہرا رہا بھی، اور دل میں کانٹے بو کے چلے گئے، یعنی دکھ درد پریشانیاں دے کے چلے گئے۔ گھر شب وعدہ میرا ماتم سرا سے کم نہ تھا، یعنی تمہارا جو وعدہ تھا میرے گھر میں آنے کا، وہ رات ماتم کی رات سے کم نہ تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو ماتم ہوتی ہے، اس گھر میں رنج و غم کا عالم ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح تمہارے نہ آنے کا غم تھا میرے دل میں تمہارے لیے۔ تم نہ آئی، تم آئی نہیں، حسرتیں آ کے مجھ کو رو گئیں۔ تم تو آئی نہیں لیکن حسرتیں، دکھیں، تمہاری یادیں مجھے آ کر رو گئیں، یعنی ہم پریشان رہیں، بے چین رہیں۔ سوز دل سے اشک آنکھوں میں توے کی بوند ہے، یعنی آنکھوں میں جو آنسو ہے وہ بوند کے مانند ہے، توے کی بوند کی ہے، اور وہ یوں تانا زن ساون کی جھڑیاں ہو گئی، اور وہ جو ہے تانا زنی کیا اور ہمیں بہت سی باتیں ادھر ادھر کی بول گئی، جیسے جھڑیاں ہو گئی یعنی برسات ہو گئی، بہت جھاڑ ہو گئی۔ دوسرا جو غزل ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے، گر گئے افسوس کس کس کے نظر سے کیا کہیں، یعنی آپ سے جو میں نے دل لگایا، محبت کیا، تو کس کس کے نظر میں ہم گر گئے، آپ کو کیا کہیں، ہم ہوئے کیا خجل اس چشم تر سے کیا کہیں، یعنی ہم اس بھیگی ہوئی نم آنکھوں سے آپ کو ہم کیا کہیں۔ یوں بھی کہتا ہے کسی سے کوئی اپنا حال زار، یعنی کوئی کسی سے اپنا حال زار ایسے بھی کہتا ہے، آپ تو سنتے ہی نہیں، دیوار و در کیا سنیں، دیوار و در سے کیا کہیں، آپ تو سنتے ہی نہیں، دیوار و در سے ہم کیا کہیں۔ سن رہے ہیں نافہم کی ہمدم بخود کہہ رہا ہے ہم سے، کیا اس بے خبر سے کیا کہیں۔ درد مندان محبت کا یا کیا جانے علاج،
چارہ گر کی کیا سنیں ہم چارہ گر سے کیا کہیں، یعنی تم سن ہی نہیں رہے تو ہم چارہ گر سے اور کیا کہیں جو وہ سنیں۔ ہر قدم پر خوش جمالوں میں مبارک ہم لٹے، کیسی کیسی صورتیں گزری نظر سے کیا کہیں۔ تو دوستو یہ تھا مبارک عظیم آبادی کا غزل اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب آئیے ہم لوگ مختصر ترین سوالات اور جوابات کی طرف اپنے اس سبق کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ مبارک عظیم آبادی تاج پور ضلع دربھنگہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ تاج پور ضلع دربھنگہ میں پیدا ہوئے۔ تاج پور ضلع دربھنگہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ تو مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش 21 اپریل 1869 عیسوی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو مبارک عظیم آبادی کا انتقال جو ہوتا ہے 12 دسمبر 1958 عیسوی میں۔ چوتھا سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا۔ کیا نام تھا؟ فدا حسین وامق۔ اسی طرح پانچواں سوال ہے کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ اردو شاعری میں، فارسی میں نہیں، اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے۔ کون تھے؟ داغ دہلوی۔ کون تھے؟ داغ دہلوی، استاد داغ دہلوی تھے۔ اب ہمارا چھٹا سوال ہے کہ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ آپ کو پہلے اردو شاعری میں پوچھا تو داغ دہلوی تھے، اسی طرح یہاں پہ فارسی شاعری میں پوچھا ہے تو فارسی شاعری میں کون ہے؟ حکیم عبدالحمید پریساں۔ کون تھے؟ حکیم عبدالحمید پریساں تھے۔ اسی طرح ساتواں سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ جلوہ داغ، جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا جلوہ داغ ہے۔ اسی طرح یہ کب شائع ہوتی ہے، یعنی مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو 1951 عیسوی میں۔ کب شائع ہوا؟ 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ نواں سوال ہے کہ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ تو حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف 1954 عیسوی میں کیا تھا۔ 10واں سوال ہے ہمارا مختصر ترین سوالات میں کہ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کے ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ تو حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 100 روپے مقرر، کتنا؟ 100 روپے، ماتر 100 روپے مقرر کیے تھے۔ اب آئیے ہم لوگ مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی نے حیدرآباد دکن کے سفر میں کس سے ملاقات کی اور کس کے یہاں قیام فرما ہوئے؟ تو جواب ہے کہ مبارک عظیم آبادی حیدرآباد کے سفر میں وحشت سے ملاقات کی۔ کن سے؟ وحشت سے ملاقات کی اور سر عبدالعزیز کے یہاں قیام فرما ہوئے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ تو مبارک عظیم آبادی مولانا سید شاہ بدر الدین قدس سرہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی طرح دوسرا سوال بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے جو کتابیں لکھی ان کے نام لکھیے۔ تو علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور کس زبان میں لکھی؟ فارسی زبان میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کس زبان میں؟ فارسی زبان میں۔ تو پہلا جو کتاب ہے میزان طب ہے، اسی طرح دوسرا کتاب ہے طب کبیر۔ اسی طرح تیسرا سوال ہمارا مکمل ہوا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ دونوں غزلوں کے قافیوں کی پہچان کیجیے اور کس غزل میں کتنے قافیے ہیں ان کی تعداد الگ کیجیے۔ تو پہلے غزل کے جو قافیے ہیں وہ ہیں کھو، جو، بو، رو، ہوں، یہ سب پہلے غزل کے قافیے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو غزل کو پڑھنا ہوگا، آپ غزل کو پڑھیں۔ دوسرے غزل کے جو قافیے ہیں وہ ہے نظر، چشم تر، دیوار و در، بے خبر، چارہ گر ہیں۔ اس طرح دونوں غزل کے قافیوں کو اگر ہم جوڑیں تو کل 10 ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا چوتھا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ طویل سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو سوال ہمارا ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی شاعری پر کس کا رنگ نمایاں ہے؟ تو مبارک عظیم آبادی کی شاعری پر جو ہے داغ دہلوی کا رنگ نمایاں ہے، کیونکہ داغ دہلوی جو ہے مبارک عظیم آبادی 1892 عیسوی میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے
और उनके वफ़ात होने तक यानी 1905 ईस्वी तक उनसे इस्लाह सुखन लेते रहे। यही वजह है कि उनके कलाम पर दाग का रंग नुमाया है। उनके अलावा उनके यहाँ तसव्वुफ़ का रंग भी पाया जाता है, यानी दाग के रंग के अलावा तसव्वुफ़ का रंग भी पाया जाता है। इसी तरह हमारा जो दूसरा सवाल है यह है कि मुबारक अज़ीम आबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा और कौन कौन से रंग नुमाया है। तो मुबारक अज़ीम आबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। उन्होंने रंदाना गज़लें भी कहीं। क्या कहीं? रंदाना गज़लें। तीसरा सवाल है कि मुबारक अज़ीम आबादी के कलाम की खुसूसियत कलमबंद कीजिए। मुबारक अज़ीम आबादी का कलाम आसान और सादा होती हैं। पढ़ने वालों को उनका कलाम आसानी से समझ में आ जाती है। उनके कलाम में हुस्न इश्क की कैफियत को बहुत ही सादा अंदाज के साथ किया गया है। अंदाज बयान सादा मगर असर अंगेज़ है। ज़ुबान साफ़, सादा, सहल और आम फहम है। पेचीदा बयानी नहीं बल्कि शेर में सलासत और रवानी है। ख़यालात का ज़रिया तरसील ऐसा है कि बात शायर के दिल से निकलती है और कारी के दिल में जाकर बैठ जाती है। यानी यह है कि मुबारक अज़ीम आबादी का जो शेर कहने का जो अंदाज़ है, बयान करने का जो सलीका है, तरीक़ा है, उनका लिखने का जो शैली है, भाषा है, वो बहुत ही आसान और सलीस है। यानी वो जिस तरीके से भी इतना आसान तरीके से लिखते हैं कि अगर आम फहम इंसान अगर उनके गज़लों को पढ़े तो बआसानी से समझ जाए। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस सेशन को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम फिर मिलते हैं एक दूसरे सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।